گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إني أسألك علما نافعا ربي زدني علما، آمين یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، ہر قسم کی مالی و قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر و مشکل کشا و حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر خطا سے لاریب ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب درود اور سلام ہو ہادی برحق رہبر شریعت محمد عربی مکی و مدنی، میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات محسن انسانیت ہے، درود اس پر کہ جس کے ساتھ گھر والے جنگ کرتے تھے، درود اس پر کہ جس کو وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے، درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دی، درود اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، صدر محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم فضل احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بے مانگے بے پوچھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب جب اس دور میں اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ہم کو ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میرا اور آپ کا جسم گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی اس نے بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ حضرات،
جیسا کہ اب حضرات کے سامنے اعلان کیا گیا، موضوع سخن گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان نسیان سے پیدا ہوا، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، خطائیں انسان سے ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہوتی ہے۔ انسان اور فرشتے میں فرق یہ ہے کہ فرشتہ اسے کہتے ہیں، فرشتے کا مطلب، فرشتے کا معنی یہ ہے کہ جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، جس سے کبھی بھول نہیں ہوتی، جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ تمام فرشتے، جتنے بھی فرشتے پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، لیکن انسان مقام فرشتوں سے انسان کا بڑا ہے۔ اشرف المخلوقات کا لقب انسان کو دیا گیا، لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایگزام میں لکھنے والے بچے کو اس کے ہاتھ میں اریزر دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ تم جب غلطی ہو جائے، جب مسٹیک ہو جائے، تب تم اریزر سے اپنی اس غلطی کو درست کر لینا، میٹ دینا۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جب انسان خطائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کا آفر دیا، تو کبھی وضو کرنے کا طریقہ بتلایا، کبھی نماز کا تحفہ دیا، کبھی تحیۃ الوضو کا تحفہ دیا۔ چنانچہ انسان جب خطائیں کرتا ہے تو شریعت نے، اسلام نے ہمیں وہ اعمال بھی بتائے کہ ان اعمال کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہم تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز کچھ ایسی احادیثیں رکھوں گا جس میں گنتی کے گناہ معاف ہونے کی بات کی گئی، کچھ ایسی حدیثیں رکھوں گا جس میں ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کچھ ایسی حدیثیں رکھوں گا جس میں سال بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کچھ ایسے احادیث رکھوں گا جس میں برابر گنتی کے گناہوں کو معاف ہونے کی بات کی گئی۔ آئیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، نیکی میں اور گناہ میں فرق کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، نیکی کا ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کا، گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی بتائیے گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے تیرے سینے میں، تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور وہ گناہ، وہ برائی تو لوگوں کے درمیان کرنے سے بچے، ناپسند کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کے اندر اگر اچھے اخلاق آ جائیں گے، اچھے کردار آ جائیں گے تو خود بخود آپ نیک ہو جائیں گے، خود بخود آپ نیک ہو جائیں گے۔ لیکن گناہ کا مطلب یہ ہے، گناہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہو اور اس کے سینے میں کھٹک ہو رہی ہو، اس کے سینے میں سوال پیدا ہو رہا ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس گناہ کو وہ لوگوں کے درمیان کرنے کو ناپسند کرے۔ اس چیز کو، مثال کے طور پر شراب پینے والا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پینے والا ہے، اگر اس کے دوست نیک ہے، اس کے دوست نمازی ہے، اس کے دوست تہجد گزار ہے، نیک اور صالح ہے، تو ان دوستوں کے درمیان جب اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو وہ سگریٹ اور شراب پینے کو ناپسند کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان خطائیں کرتا ہے، جب انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا آ جاتا ہے اور دنیاوی محبت کا، دنیاوی الفت کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ نازعات میں یہ بھی فرمایا جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑنے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو گناہ کرتا ہے، جو خطائیں کرتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت آنے لگتی ہے، آخرت کی محبت سے وہ غافل ہونے لگتا ہے، آخرت کی محبت سے وہ دور ہونے لگتا ہے۔ حشر کا خوف، قیامت کا خوف، خبر کا خوف اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکلتا چلا جاتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے،
جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سے وہ کھڑنے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، حشر کی ہولناکی سے ڈرتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے، قبر کے سوالات سے ڈرتا ہے، حشر کے ماحول سے ڈرتا ہے، برزخی زندگی کے بارے میں سوچ کر اللہ رب العالمین کے ذکر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے کھڑنے سے ڈر گیا، جو متقی ہے، متقی کی بات یہاں پر ہو رہی، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھا، نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھا، تو یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور جو گناہگار انسان ہوتا ہے، یاد رکھیے جو گناہگار انسان ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی نعمتیں ہو، کتنے ہی بنگلے ہو، کتنے ہی کار ہو، کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی شہرت ہو، کتنی ہی جائیداد ہو، کتنی ہی پراپرٹی کیوں نہ ہو، ظاہری اعتبار سے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ لگے، اس کا دل ہمیشہ گناہوں سے بے چین رہتا ہے۔ یہ گناہگار انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دنیا کی محبت میں پڑ گیا، دنیا کی نعمتیں تو اللہ نے اس دنیا میں اسے عطا کر دی، لیکن حقیقی چین و سکون سے وہ محروم ہو جاتا ہے، حقیقی چین و سکون سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، جو اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے۔ نیکوکار کے بارے میں بات ہوئی، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو حاصل کرتے، اطمینان حاصل کرتے۔ نیکوکار کی جو کیفیت ہوتی ہے، متقی انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، متقی انسان کی جو سچویشن دنیا میں ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے وہ آپ کو غریب لگے گا، مظلوم لگے گا، اس کے پاس بھرپور نعمتیں نہیں ہوگی، لیکن حقیقی چین و سکون اس کے پاس رہے گا، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کرتا رہے گا۔ آئیے ان اعمال کی طرف جن کے کرنے سے میرے کو اور آپ کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، خطائیں معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے گناہوں کو مٹانے والے 25 اعمال قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان عملوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ پہلا عمل تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا معنی مطلب عام مثال کے ذریعے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں جو کانٹوں بھرا ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں جو کانٹیوں سے بھرا ہوا ہے، ایک جگہ سے گزر رہے جو کانٹیوں سے بھرپور ہے، اور آپ اپنے دامن کو، اپنے کرتے کو، اپنے شرٹ کو، اپنے آپ کو جس طرح ان کانٹیوں سے بچا کر چلتے ہیں، ایسے چمٹ کر چلتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی زندگی کو نعمت سمجھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا، خطاؤں سے بچانا، غلطیوں سے بچانا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچانا، قرآن کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، احادیث رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، حکم سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی تو سب سے پہلا عمل تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، اخروی معاملات میں ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ سے ڈر کر پڑھنا، روزے رکھ رہے ہو، اللہ سے ڈر کر رکھنا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہو، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے گا، اپنے سینے میں حشر کا خوف بٹھا کر نیکیوں کو کرنا، گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو دور کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے سورۃ الطلاق میں فرمایا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جو بھی ایمان والا اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ متقی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک انعام، ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ دوسرا انعام، گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس سے بڑا بھاری اجر دے گا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے،
جو متقی انسان ہوتا ہے، جو پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گا، اس کے خطاؤں کو معاف کریں گا، اس کے غلطیوں کو مٹا دیں گا۔ دوسری چیز، دنیاوی ہر کام میں اس کی آسانی پیدا کرے گا، دنیاوی ہر کام میں اس کی آسانی ہوگی، وہ جو بھی کام شروع کرے گا وہ خیر سے خالی نہیں ہوگا، جو بھی کام شروع کرے گا وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گا، غلطیوں کو معاف کریں گا، اس کے ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا عمل۔ دوسرا عمل، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اطاعت رسول کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، کسی بھی معاملات میں سنت کی پیروی کرنا، اطاعت رسول بجا لانا، یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائیں گی، الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت سے انکار کر دے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت سے انکار کر دے، جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول کون ہوگا، کون ایسا شخص ہوگا، کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت سے منہ موڑے گا اس نے خود بخود جنت سے انکار کر دیا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری سنت کی اتباع کی، چاہے وہ نماز کے مسئلے میں ہو، روزے کے مسئلے میں ہو، حج کے مسئلے میں ہو، دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں، تمام تر معاملات میں جو سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہو، اطاعنی، اطاعت کرتا ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو انکار کرے گا، جو میری اطاعت سے انکار کرے گا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنت سے دوری اختیار کرے گا، فقد ابا، اس نے خود بخود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اطاعت رسول یہ بہت اہم عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جہنم سے بچانے والا عمل ہے، اور گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، بدعت کبیرہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کسی کا ناحق قتل کبیرہ گناہ ہے، یتیموں کو ستانا، یتیموں پر ظلم کرنا، یتیموں کا حق مارنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، جادو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، قبروں پر سجدہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، کسی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور کو اللہ کا مقام دینا، اللہ کے مقام پہ ٹھہرا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے اس دنیا میں بچائے گا، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گا، اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتا ہے، اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے، بڑے گناہوں سے دوری اختیار کرو گے، جس سے تم کو منع کیا گیا جاتا ہے، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے، چاہے وہ جانے انجانے میں ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، بچنا چاہیے، خطاؤں سے بچنا چاہیے، شرک جیسے خطرناک چیز سے بچنا چاہیے، بدعتوں سے بچنا چاہیے، حرام کھانے سے بچنا چاہیے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے، حرام پہننے سے بچنا چاہیے، حرام سننے سے بچنا چاہیے، حرام بولنے سے بچنا چاہیے، حرام دیکھنے سے بچنا چاہیے، حرام چیزوں کی طرف جانے سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس وقت معاف کرے گا جو جانے انجانے میں ہوتے ہیں،
تب ہوگا جب تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب نہیں کرو گے تو تمہارے سے صغیرہ گناہ بھی ہوتے رہیں گے، صغیرہ گناہ بھی ہوتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں پر مہر لگاتا چلایا جائے گا، جس کی وجہ سے تمہارے نمازوں میں خشوع اور خضوع وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، وہ سکون پیدا نہیں ہوگا جو نماز پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، اپنے تقوی اختیار کرو، اطاعت رسول اپنے اندر لے آؤ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ہفتے بھر کے گناہوں کی اور سال بھر کے گناہوں کی معافی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین، مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز ادا کی، عصر تک جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ دوسری بات، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ جمعہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا، جیسے ادا کرنا چاہیے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے، خطیب کے خطبہ غور سے سننا چاہیے، نزدیک بیٹھ کر، جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جائے، عطر لگائے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، اور جتنی آپ کی طاقت ہو، صلاحیت ہو، آپ نوافل نماز ادا کرے، نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے، جمعہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، چہارشنبے کا دن، جمعرات کا دن، پھر جمعہ، یہ ہفتے بھر کے صغیرہ گناہ جو آپ کے درمیان ہوتے ہیں، یہ جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے اللہ رب العالمین صغیرہ گناہوں کو دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویکلی ایک ہو گیا دن کے گناہ، جو ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں تو عصر کے گناہ مغرب میں ہونے والے تو معاف ہو جاتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء تک جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں تو عشاء سے لے کے فجر تک جو گناہ ہوتے ہیں آپ کے صغیرہ وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسرا، جمعہ سے لے کر جمعہ تک ہفتے واری۔ تیسرا، رمضان سے رمضان تک جو رمضان کا قیام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، رمضان کی بھرپور عبادتیں جیسے عبادتیں کرنے چاہیے ویسے رمضان سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک سال میں جتنے مہینے ہوتے ہیں، جتنے جمعے ہوتے ہیں، جتنے ہفتے ہوتے ہیں، جتنے دن ہوتے ہیں، جتنے آپ کے صغیرہ گناہ ہوں گے، اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے آپ کے تمام صغیرہ گناہ سال بھر کے معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھا عمل جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ ہے سچائی اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، اور جو سچے دین کو لے کر آئے، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہے، یہی لوگ متقی ہے، یہی لوگ پرہیزگار ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، اور نیک لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے برے عملوں کو دور کر دے گا، اور جو نیک کام کیے ان کا اچھا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا کہ جو سچے دین کو لے آئے، جو سچائی کو اختیار کیے، جس نے سچے دین کی تصدیق کی، جس نے سچے اسلام کی تصدیق کی، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی ہے، جس نے سچے دین کو قبول کیا، جس نے نبی کو آخری نبی مانا، جس نے حقیقی رب کو پہچانا، جس نے اسلام کی تصدیق کی کہ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، یہی پیارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، جس نے انبیاء پر ایمان لانا تھا ایمان لایا، جتنے رسولوں پر ایمان لانا تھا ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، توریت، زبور، انجیل پر قرآن لایا، تمام چیزوں کی تصدیق کی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ متقی ہے، یہی لوگ پارسا ہے، یہی لوگ نیکوکار ہے، ہم ان کو بدلہ ایسا دیں گے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یاد رکھو، سچی دین کو اختیار کرنا، سچائی کو اختیار کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح پانچواں وہ عمل خیرات کرنا، چھپا کر یا ظاہر، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو ظاہر کر کے دو یا پھر اچھا ہے، اور چھپا کر بھی دو مسکینوں کو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہاں پر دکھا کر دینے کی بھی بات ہو رہی ہے، چھپا کر دینے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دکھا کر دینا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کے دینے سے کوئی اور دوسرا دیکھ کر جذبے میں آئے، جو اور وہ بھی خیرات کرنے پر ابھرے،
آپ کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں اس کے سامنے، مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے جہاں پر لوگ خیر خیرات نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، آپ اس سوسائٹی میں حصہ لے کر غریبوں کی مدد کر رہے، غربا کی مدد کر رہے، یتیموں کی مدد کر رہے، مسکینوں کی مدد کر رہے، وہ سوسائٹی والے دیکھ رہے ہیں، وہ سوسائٹی والے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی قدم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ کے اس کام میں حصہ لیں گے۔ ایسی جگہ پر دکھا کر دینے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک چھپا کر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ چھپا کر بھی دینا جائز ہے اور دکھا کر بھی دینا جائز ہے۔ تو یاد رکھیے، جو خیر خیرات آپ چھپا کر کرتے ہیں، جو مسکینوں کی مدد چھپا کر کرتے ہیں، جو یتیموں کی مدد آپ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل سے آپ کے گناہوں کو دور کریں گا۔ اور جتنے اعمال کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، یاد رکھیے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی طرح چھٹواں وہ عمل جو گناہوں کو دور کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، وہ ہے اللہ کو بغیر دیکھے ڈرنا، اللہ سے بغیر دیکھے ڈرنا۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، انسانوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، دوسروں نے، کسی نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے، متقیوں کی یہ صفت ہوتی ہے، تہجد گزاروں کی یہ صفت ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لاتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہمیں ان اعمال کا بدلہ دے گا۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، میں اور آپ عبادتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، میں اور آپ حج کر رہے ہیں، میں اور آپ ماں باپ کی فرما برداری بجا لا رہے ہیں، میں اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہو اپنی صلاحیت کے مطابق کر رہے ہیں، بس یہ ایمان ہمارا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا، لیکن اللہ قیامت کے دن ضرور بضرور ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ کا دیدار صرف اور صرف جنت میں مومنوں کے لیے ہے۔ مومنوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، سب سے بڑا انعام یہ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ایک انعام متقیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے یہ ہوگا جنت میں کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو جائے گا، ان سے راضی ہو جائے گا۔ ایک بار ایمان والے جب جنت میں داخلہ لے لیں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی مومنوں سے ناراض نہیں ہوگا، نہ مومن مردوں سے ناراض ہوگا، نہ مومن عورتوں سے ناراض ہوگا، نہ مومن جوانوں سے ناراض ہوگا، نہ مومن عورتوں سے بوڑھوں سے ناراض ہوگا۔ دوسرا انعام جنتیوں کے یہ ہوگا کہ انہوں نے جو عبادتیں کی، جو تہجد پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کیے، ان کا تمام بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین خود بخود اپنا دیدار مومن بندے و مومن بندیوں کے سامنے کرے گا۔ اللہ کا دیدار جنت میں ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے، یہی تو شرط ہے، بغیر دیکھے ڈرنا ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں وہ عمل، ایک آسان عمل ہے جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، وہ ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک وضو کرنا، دوسرا وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے پانی منگائے، 3 مرتبہ ہاتھ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ کو دھویا کہنیوں تک، 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھویا کہنیوں تک، سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، خلال کانوں کا 1 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ سیدھے پیر کو دھویا، 3 مرتبہ لیفٹ پیر کو، بائیں پیر کو دھویا۔ اس کے بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے، اس طرح جس طرح میں نے وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اس طرح سے وضو کیا اچھی طریقے سے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو تحیۃ الوضو عام زبان میں کہا جاتا ہے، جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے وضو کی فضیلت۔ 8واں عمل یہ ہو گیا وضو کے بعد نماز پڑھنا۔ 8واں عمل
وضو اچھی طریقے سے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرتا ہے سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے. قدموں کی کثرت ہونا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ ہے سردی کے موسم میں وضو کرنا انسان کو بڑا بھاری گزرتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تو ہاتھ کے پھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ایک شخص جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، سختی میں تکلیف میں کسی چیز کی وہ پریشانی سوچتا نہیں بلکہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے. پیدل چل کر جانے کی بات ہو رہی ہے. جو قدموں کی کثرت اختیار کرتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف، نمازوں کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو دھو دے گا. اسی طریقے سے 9واں عمل سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب امام آمین کہے، جب امام، غور سے سنیے، آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ یہ تمہاری آمین جو تم کہتے ہو زمین پر، فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام کو بھی وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین کہنا ہے، اس کے بعد مقتدی آمین کہے. بعض لوگ آمین کہتے ہی نہیں، منہ میں کہہ لیتے، چلو زور سے یا ہلو لیکن آمین تو کہنا ہے، آمین تو کہنا ہے، چاہے ہلو ہو چاہے دھیرے ہو، لیکن آواز سے آمین کہنا یہ سنت نبوی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ رہا ہے. اور یہاں پر حدیث ہمیں بتلا رہی ہے، ہمیں حدیث اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ امام بھی آمین کہے، امام بھی وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین کہے، اس کے بعد مقتدی آمین کہے. جب میری اور آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ان کے تمام پچھلے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے 10واں عمل جو میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا وہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہنا. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو فرشتے بھی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو تم بھی اللہم ربنا ولک الحمد کہو. تمہارا یہ کہنا فرشتوں سے اگر مل جائے، پچھلی حدیث میں جو بات ہوئی آمین کی وہی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم بھی اللہم ربنا ولک الحمد کہو، فرشتے بھی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. تمہارا یہ کہنا فرشتوں سے اگر مل جائے اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو دھو دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تمام انعامات نمازیوں کے لیے یاد رکھیے. جو نمازی ہوتے ہیں بہت سارے فوائد تو یوں ہی اٹھا لیتے. وضو کرنا نمازی وضو کرتے، تحیۃ الوضو پڑھنا نمازی کرتے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد وہ کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والے پابند سے ہوتے ہیں، آمین وہ کہتے ہیں. یہ تمام باتیں نمازیوں کے تعلق سے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے 11واں عمل جو میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ ہے کامل توجہ کے ساتھ جمعہ ادا کرنا. کامل توجہ کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اچھی طرح جمعہ کے دن غسل کرے، پہلی چیز جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، صفائی کا خیال کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، اگلی صفوں میں جا کر بیٹھے، لوگوں کو نہ ہٹائے اور جتنی مقدر میں ہو، جتنی طاقت ہو اتنی نمازیں ادا کرے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اور غور سے خطبے کو سنے، جمعہ ادا کرے، جمعہ کی نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 5-6 باتوں کی وضاحت یہاں پہ کی گئی. سب سے پہلی چیز جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، پھر
تیل لگانا ہے، دوسری چیز. تیسری چیز خوشبو کا اہتمام کرنا ہے. چوتھی چیز مسجد میں جہاں جگہ ملی وہاں پر آنا ہے. پانچویں چیز لوگوں کو نہیں ہٹانا ہے. چھٹویں چیز جتنی طاقت ہو، جتنی صلاحیت ہو، خطبہ شروع ہونے سے پہلے غور آپ طاقت کے مطابق نفل نمازی ادا کرنا ہے. اور ساتویں چیز جمعہ ادا کرنا ہے. یہ اہتمام جمعہ کے دن میرا اور آپ کا سنت کے مطابق ہوگا. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہفتے بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اسی طریقے سے 12واں عمل جو گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا. نماز کا پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت کے ساتھ، مدینے کے پاس کنارے پہ ایک عورت تھی، ایک عورت کے ساتھ جماع کو چھوڑ کر، زنا کو چھوڑ کر سب کچھ کیا. آپ مجھ پر حد قائم کر دیجئے، آپ میری جو سزا ہے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد اذان ہوئی، نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، جب تو گھر سے نکلا تھا وضو کر رہا تھا، ہمارے ساتھ نماز ادا کی، ہمارے ساتھ نماز ادا کی، اللہ رب العالمین نے تجھے بخش دیا ہے. کیوں؟ اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. نماز قائم کرو رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، اس لیے کہ ان الحسنات بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. گناہ ہو جائے تو فوری نیک عمل کرو، یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے. تو نماز کا پڑھنا گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے. آئیے، میں نے کہا تھا کہ گنتی کے گناہوں کی معافی، گنتی کے گناہ جس میں 100 گناہوں کی معافی کی بات ہو رہی ہے، 100 نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 13واں عمل، جو شخص دن میں 100 مرتبہ، جو شخص چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ایمان والا، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. جو شخص دن میں 100 مرتبہ 100 ٹائمز اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں ہم ثنا اسی کے لیے جو 100 مرتبہ ایمان اور یقین کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ جانتے ہیں نا، جب لہریں موجیں مار لیتے ہوئے آتی ہے تو ریت پر کف کی طرح جھاگ جمع ہو جاتی ہے، اس کو سمندر کی جھاگ کہتے ہیں. تو سمندر کی جھاگ جتنی ہوتی ہے اس کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن میں کہنے سے آپ کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اسی طریقے سے 14واں عمل، 14واں عمل وہ یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہے اور 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر گنتی کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے اور گنتی کی نیکیاں آپ کی لکھی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ عام زبان میں عام طور پر جو معراب کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے دن میں 100 مرتبہ ایمان اور یقین کے ساتھ جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں، ایک تو گناہ معاف ہو رہے، دوسرے نیکیاں بھی لکھی جا رہی. پچھلے جہاں پر اعمال ہم دیکھ رہے تھے وہاں پر خالی گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے بعد تو انسان خود بخود نیکی کی طرف بڑھے گا، لیکن اس عمل میں 100 مرتبہ کہنے سے 100 نیکی آپ کی لکھ دی جاتی ہے آپ کے نامہ اعمال میں، اور 100 گناہوں کو آپ کے دھو دیا جاتا ہے، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا. 15واں وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا وہ یہ کہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنا.
مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کہ نماز دیکھیے یہاں پر بھی نمازی کی بات آ گئی، وضو کرنا، وضو کے بعد مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد پڑھنا، پھر نماز ادا کرنا، نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، تو اور اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 1 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھنا آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے تمام برائیاں مٹا دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 16واں عمل، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، متقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، متقی لوگوں کی محفلیں اختیار کرنا۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، فرشتے ایسے مقامات پر دیکھتے رہتے ہیں جب ایسی مجلس مل جائے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلس، ایسی محفل، ایسا مقام، ایسا اسٹیج، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اور ایک دوسرے کو فرشتے اشارے کرنے لگتے ہیں، سارے فرشتے آ جاتے ہیں، جب تم جاتے ہو آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا۔ جب نیک لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہے، فرشتے ایک تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پر نیک مجلسیں ہو رہی ہے، نیک صحبتیں ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر سنت کی بات ہو رہی ہو، فرشتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ فرشتے کہیں گے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں ان کے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ تو نیک مجلس میں بیٹھنا، میں اور آپ ایک بہترین محفل میں اور آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر سنت نبوی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر تقوی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر جہنم سے بچنے کی جہنم سے بچنے کی امید لگائی رکھی ہے۔ بس اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے بھی تمام گناہوں کو دھو دے گا اور انشاءاللہ مغفرت کرے گا، آمین۔ تو نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے 17واں عمل جو گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا، توبہ کی بات ہو رہی ہے، استغفار کی بات ہو رہی ہے۔ انسان گناہ کرے، شراب پیے، زنا کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، لوگوں کا حق مارے، اچانک اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے، جو خطائیں کرتا ہے، اس کے بعد فوری نیک اعمال کی طرف لگتا ہے، توبہ و استغفار میں لگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے رب کو ضرور بضرور رحیم اور عظیم پائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے، پہلے گناہ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ گناہ کر رہا ہے، اس کے بعد توبہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، میرا ایک بندہ ہے جو چاہتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے، جب وہ گناہ ہو جائے تو فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جب گناہ ہو جائے تو فوری نیکیوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تاکہ یہ نیکیاں ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ تو ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب
تو جب گناہ ہو جائے فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تہجد کی طرف رجوع ہوتے ہیں، نوافل کی طرف رجوع ہوتے ہیں، نفل روزوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین جو گناہ ہو گیا، سرزد خطا ہو گئی سرزد، وہ ان نیک اعمال کی طرف سے میرے ان بد عملوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تو میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ایمان رکھنا میرا اور آپ کا ضروری ہے۔ یہاں پر ایمان کی بات ہے، یہاں پر ایمان کی یہ بات ہے کہ میرا اور آپ یہ ایمان، یہ یقین رکھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ جہاں پر اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم کہاں، جہاں پر رحم کرنے والا ہے، جہاں پر درگزر کرنے والا ہے، وہاں پر یاد رکھیے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، سورہ بروج میں فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں کو ضرور بضرور دھو دیتے ہیں۔ 18واں وہ عمل جو گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، جس چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں کو دور کرنا۔ مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جاتا تھا، اس نے کانٹے والی شاخ کو دیکھا تو اس نے راستے سے وہ شاخ کو، ان لکڑیوں کو ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس نیکی کے بدلے میں بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ راستے سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ محلے سے گزر رہے ہیں، میرے اور آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی اگر چیز ہو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہو، کانٹے دار درخت ہو، کانٹے دار چیزیں ہو، یا پھر ماؤس کے چھلکے ہو، یا پھر پتھر ہو، کسی بھی چیز کی خطرناک چیز ہو جس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہو، جس سے گر جانے کا اندیشہ ہو، اس راستے سے بس اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا میرے اور آپ کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے سے کانٹے دار چیزوں کو ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کے عمل اتنا پسند آیا، یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ 19واں عمل، 90واں پوائنٹ جو گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ ہے تکلیف آنے پر صبر کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، جتنا 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے اس کا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو اجر بھی دوہرا ملتا ہوگا، پھر آپ کو اجر بھی ڈبل ملتا ہوگا۔ آپ کو جب تکلیف دوہری مل رہی ہے، جب آپ کو بخار دوہرا مل رہا ہو، 2 آدمیوں کے برابر مل رہا ہو، جب آپ کو بخار کی شدت 2 آدمیوں کے برابر عطا کی گئی ہو، تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور آپ کو اجر بھی دوہرا عطا کیا ہوگا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو بیماری پہنچے، کوئی ایسا مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں جس کو بیماری پہنچے، مگر اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے معاف کرتا ہے جیسے سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہی ایک ایمان والے کو جب بخار آتا ہے، جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری آنے پر بھی صبر کرنا، مصیبت آنے پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین گناہوں کو دھو دے گا۔ ضرور بخار آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، بلکہ اللہ سے شکوہ مت کیجئے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ آپ کے شکر کے اس بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو ویسے دھو دے گا جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہی آپ کے بھی گناہ جھڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے 20واں عمل، حج اور عمرہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے اس گھر بیت اللہ میں آیا، نہ حج کیا، عمرہ کیا، جب وہ حج کرتا ہے، جب وہ عمرہ کرتا ہے، جب وہ گھر کو حج اور عمرہ کرنے کے بعد لوٹتا ہے، واپس ہوتا ہے، تو ایسے واپس ہوتا ہے جیسے کہ اس نے ابھی ماں کی دنیا سے دنیا میں آیا۔
صحیح مسلم کی حدیث راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرہ کرتا ہے، جو شخص حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو جب وہ حج اور عمرے سے، حج بھی اور عمرہ بھی، آپ حج کو گئے، عمرہ کرے، حج بھی کرے، جب واپس آپ اپنے گھر کو آتے ہیں تمام عبادتوں سے فارغ ہو کر، تو آپ ایسے آتے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ضرور بضرور ہمیں حج اور عمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے 21واں عمل یوم عرفہ اور یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ یوم عرفہ جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور یوم عاشورہ جو 10 محرم جو بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا بھی گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کا روزہ، عرفے کے دن کا روزہ 1 سال آنے والے اور پچھلے کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال آنے والے اور پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عاشورے کا روزہ جو رکھتے ہیں وہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نافل روزوں کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ پیر اور جمعرات کے روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوافل روزے بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت محبوب ہوتے ہیں، بہت محبوب ہوتے ہیں، اور صغیرہ اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 22واں وہ عمل جو میرے اور آپ کے خطاؤں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، چاہے وہ مومن مرد ہو، چاہے وہ مومن عورتیں ہو، چاہے وہ مومن بوڑھے ہو، چاہے وہ مومن جوان ہو، جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی رمضان آئے اس کی ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، تہجد کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ غربا اور مساکین میں اپنی دولت صرف کرے، اسی لیے کہ رمضان کی عبادت اللہ کے پاس یہاں بہت محبوب عمل ہے۔ 23واں وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو دے گا، وہ ہے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ ایک ہے رمضان آنے پر روزے رکھنا، تہجد پڑھنا وغیرہ وغیرہ، دوسرا ہے رمضان کی راتوں میں، خصوصیت کے ساتھ یہاں پر رات کی بات کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے دن میں روزے رکھنا، ایک ہے دن میں عبادتیں کرنا، ایک ہے دن میں قرآن پڑھنا، دوسرا ہے رات میں قرآن پڑھنا، دوسرا ہے رات میں اللہ کا ذکر کرنا، رات میں قیام کرنا، رات میں سجود کرنا، رات میں رکوع کرنا، رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، یہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 24واں وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ ایک ہے رمضان کی عبادتیں کرنا دن میں، وہ پورے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پورے رمضان کی بات ہو رہی۔ دوسرے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، پورے مہینے کی راتوں میں قیام کرنا۔ تیسرے آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں لیلۃ القدر تلاش کرنا اور اس میں قیام کرنا۔ صحیح البخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب کی نیت سے آخرت کے لیے ذکر عبادت کرے اور پوری راتوں کو قیام میں گزارے، عبادت میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ رمضان میں تو تمام عبادتیں کرے، لیکن آخری کے جو 10 دن ہوتے اس میں سے 5 تاخراتوں کو تلاش کرے، عبادتیں کرے۔ امید ہے اگر شب قدر ہمیں مل جائے تو میرے اور آپ کی مغفرت کا یہ شب قدر باعث بنے گی۔ اسی طرح 25واں وہ عمل اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرتا ہے تو اس کے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت مطلب
جہاں پر آپ رہ رہے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر کو بزنس کے لیے جانا یہ ہجرت نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کسی کے ملنے کے لیے جانا یہ ہجرت نہیں۔ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو سنت پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اسلام پر عمل کرنے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہو، مارا جا رہا ہو، آپ کو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے کی تلقین کی جا رہی ہو، آپ کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہو، آپ کو مغربی تہذیب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، غرض جب آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، احادیث پر عمل کرتے ہیں، اس پر آپ کو تکلیفیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے ملک کو چھوڑ کر جانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ ایسے ہجرت کرنے والے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ مکے پر ظلم ہو رہا تھا، وہ مدینے آئے، کچھ حبش چلے گئے، یاد رکھیے اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک محض تنہا جانا یہ ہجرت ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہو، یہ بہت عظیم عمل ہے، اور ہجرت کرنے والے کہ اللہ تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک آخری عمل بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 26واں عمل وہ غیر مسلموں کے لیے ہے، غیر ایمان والوں کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اللہ پر ایمان لایا، اور کہا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا ہے، اور ایمان لے آیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کفر کی حالت میں تھا، جب میں شرک کی حالت میں تھا، جب میں غیر مسلم تھا، غیر ایمان والا تھا، تو میں نے اپنے 3 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا تھا، میں نے اپنے 3 بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفنا دیا تھا۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ تم ایمان لائے ہو، اسلام قبول کر چکے ہو، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ یہ چند باتیں تھیں جو گناہوں کو مٹانے والی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اسی طریقے سے جو اعمال آج بتائے گئے ہیں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وآخر الدعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي